صدف ایف ایس سی کی طلبہ تھی اور صدف کا باپ اسی کالج کی کنٹین پر نوکر تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا۔ صدف نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، ورنہ میں یہ کالج چھوڑ دوں گی۔ صدف جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کنٹین پر جاتی تو اس کا باپ اس کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ صدف نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طلبہ کے والدین کو بھی اس تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ خوشی کے اس موقع پر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکے۔ یہ سن کر صدف کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو پتہ چلے کہ اس کا باپ تو کالج کے ایک معمولی سا نوکر ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شامل ہوگا۔ اس لیے صدف نے اپنے باپ کو منع کیا کہ کل آپ کالج مت آئیے گا کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ بیماری یا شہر سے باہر جانے کا بہانہ بنا کر بہتر ہوگا یہی کر لیجئے گا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، تجھے ضرورت نہیں، تمہارا باپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تقریب والے دن جب صدف کو سٹیج پر بلایا گیا تو بڑے فخریہ انداز میں سٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ کالج کی اس تقریب کا مہمان خصوصی عبداللطیف ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کا کام کرتا۔ مختلف وارڈز میں وہ صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے ایک دعا نکلتی کہ اے میرے پروردگار، ان کو جلد صحت یاب کر دے۔ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے مریض دیکھے جو صحت یاب ہو کر واپس گھر کو لوٹ جاتے، کچھ ایسے بھی تھے جن کی موت ہسپتال میں واقع ہو جاتی، اور ان تمام واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جسے عبداللطیف کسی صورت فراموش نہ کر پایا۔ ایک عورت کو ہسپتال لایا گیا جس کی ڈلیوری بہت قریب تھی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا جہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کا بڑا آپریشن ہوگا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور اس کی نارمل ڈلیوری اتنی آسان نہیں ہے۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر بار دعائیں مانگ رہا تھا۔ عبداللطیف اس شخص کے پاس گیا اور اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایک چھوٹی سی تسلی بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس شخص نے عبداللطیف کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے اور آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ عرصہ ہسپتال میں رہی جبکہ بچی کو ایک باکس میں رکھا گیا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ تھا۔ عبداللطیف وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو غور سے دیکھتا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ 3 سے 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا۔ بچی اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پینے کے قابل تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس وقت عبداللطیف باہر سین کی طرف صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے شوہر کو سہارا دے رکھا تھا۔ اور پھر دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی نہیں تھی۔ عبداللطیف کافی پریشان ہوا کہ وہ دونوں بچی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ عبداللطیف کو اس بچی سے کافی الفت ہو چکی تھی، وہ روزانہ 2 سے 3 بار بچی کو ضرور دیکھتا۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک نرس بچی کو اٹھا کر باہر کی طرف جا رہی ہے۔ عبداللطیف نے یہی سمجھا کہ بچے کی ماں اور اس کا والد باہر گاڑی میں اپنی بچی کا انتظار کر رہے ہوں گے اور یہ نرس انہی کے پاس جا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایسا بالکل ممکن نہیں تھا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ پھر وہ ہسپتال کے گیٹ پر آئی تو عبداللطیف بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکی، نرس اس گاڑی میں سوار ہوئی اور پھر وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہ بات عبداللطیف کو ہضم نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اور یہی بات سوچ رہا تھا
کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنی 7 دن کی بچی کو چھوڑ کر گھر اکیلی چلی جائے، اور یہ نرس بچی کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتار تھی، لہٰذا عبداللطیف کو بائک کی سپیڈ کافی تیز کرنا پڑی۔ شاید ڈرائیور نے شیشے سے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی تو عبداللطیف بالکل گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو ڈرائیور پسینے سے شربرو تھا اور نرس بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ عبداللطیف کی چھٹی اس نے کام کیا اور اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہ بچی اس کے والدین کے پاس تو ہرگز نہیں لے جا رہے۔ گاڑی ٹریفک سگنل سے آگے بڑھی تو عبداللطیف کی گاڑی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا اور پھر اس گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاڑی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ اب اگر عبداللطیف اس گاڑی کا پیچھا کرتا تو وہ نرس وہاں سے غائب ہو سکتی تھی، لہٰذا عبداللطیف نے اس ڈرائیور کو ہرگز پیچھا نہ کیا اور اپنی نظریں اس نرس پر ہی مرکوز رکھی۔ وہ نرس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ بچی کو کہاں لے کر جا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرس رونے لگی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو یا پھر بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہو۔ عبداللطیف نے حالات کو بھانپتے ہوئے نرس کو سائیڈ پر کیا اور کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتاؤ ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا۔ نرس نے رو کر کہا خدا را ایسا مت کیجیے، آپ کو سب بتاتی ہوں، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر رہی بلکہ میں تو ایک گروپ کا حصہ ہوں اور مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا۔ میں اس بچی کو رانی بائی کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ عبداللطیف نے نرس کے پوچھا کہ یہ رانی مائی کون ہے، جس پر نرس نے بتایا کہ وہ 9 مولود بچیوں کو خریدتی ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے، پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ بچیوں سے بھی کام لیتی ہے۔ کچھ بچیوں کو وہ آگے فروخت کر دیتی ہے جبکہ وہ کچھ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ ایک طوائف ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ عبداللطیف یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے اس نرس سے کہا کہ ان بچیوں کے والدین کو اس بات کا پتہ ہے کیا، ان بچیوں کو کہاں پہنچایا جاتا ہے، اور وہ سب جان کر بھی اپنی معصوم بچیوں کو ہسپتال چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ نرس نے عبداللطیف کو بتایا کہ وہ بالکل اس بات سے ناواقف ہے کہ ان کی بچیوں کو کہاں پہنچایا جاتا ہے۔ دراصل کچھ غریب والدین جن کے پاس کافی بچے ہوتے ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے زیادہ بچے پالنا آسان نہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی بچیوں کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ان کو یہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی بچی چھوڑ کر جائیں گے تو اس بچی کے یتیم خانے میں منتقل کیا جائے گا جہاں اس کی بہترین پرورش کی جائے گی۔ دراصل والدین کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بچی کو ہسپتال میں چھوڑنے کے بعد ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی بچیوں کو یتیم خانے میں بہترین پرورش کی جائے گی جہاں ان کی تعلیم صحت کا خیال رکھا جائے گا، اور جوان ہونے پر یتیم خانے کی انتظامیہ ان بچیوں کو عزت کے ساتھ رخصت بھی کرے گی، مگر یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مختلف لوگوں کے ذریعے ان بچیوں کو رانی بائی کے پاس پہنچاتا ہے اور اس کام کے لیے مختلف نرسوں کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ نرسیں بیچاری مجبور بھی ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ پہلے ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے پھر ان سے اس طرح کے کام لیتا ہے۔ جیسے عبداللطیف یہ تمام باتیں سنتا جا رہا تھا، اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے اور مجھے اس کی بھنک تک نہ لگی۔ پچھلے 10 سال سے وہ اسی ہسپتال میں تھا لیکن یہ کام اتنی چلاکی اور خاموشی سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ایک ایسے شخص کو بھی پتہ نہ چل سکا جو روزانہ وارڈ اور کمروں کی صفائی کرتا اور اسی ہسپتال کا حصہ تھا۔ مگر اس بار اس نے ٹھان لی کہ وہ یہ مکروہ دھندا بند کروائے گا اور اس مجرموں کو سزا ضرور دلوائے گا۔ ایوان معصوم بچیوں کو پیدا کرنے کے کچھ دن بعد ایک ایسے ماحول میں پہنچا دیتے جو ایک جہنم سے کم نہیں تھا۔ عبداللطیف نے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان لی۔ اس نے نرس سے کہا کہ اب تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو اور کیا تم میری مدد کرو گی تاکہ میں ان کو پکڑوا سکوں؟
نرس نے کہا کہ ہاں میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، مگر میری جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ لوگ کافی خطرناک ہے، ان کا نیٹ ورک کافی وسیع ہے، اور جب انہیں پتا چلے گا کہ میں آپ کے گینگ کا حصہ نہیں ہوں تو وہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللطیف بچی کو اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا، جبکہ نرس کو بھی بحفاظت اپنے گھر پہنچایا، مگر وہ ابھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس نے بہت لوگوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے دن وہ نرس کو ساتھ لیے پولیس اسٹیشن گیا اور اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ انسپیکٹر صاحب نے نرس کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ کافی رعایت کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی اور جو لوگ مغرور دندے میں ملوث ہیں ان سب کو پکڑوانا پڑے گا۔ سب سے پہلے پولیس نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس ہسپتال پر چھاپا مارا اور ڈاکٹر سمیت کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی تھا، جبکہ اس بیوی کو پتا چلا کہ اس کا شوہر تو ایک درندہ ہے، اس نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا جب اس کی بیوی پولیس اسٹیشن آئی تھی اور اپنے شوہر کے منہ پر تھوک کر چلی گئی، اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے شخص سے محبت کی اور پھر شادی بھی کی۔ اب رانی کو پکڑنے کی باری تھی۔ جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو پتا چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تمام بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچائی گئی تھی۔ رانی کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا کہ آخر وہ گئی کہاں ہے۔ نرس کے پاس رانی کی ایک ملازمہ کا نمبر تھا۔ جب نرس نے اس کے نمبر پر رابطہ کیا تو اس کا نمبر آن تھا۔ پولیس نے اس کی ملازمہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو ہم بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور گورنمنٹ کی طرف سے تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ ملازمہ نے کہا کہ میں انعامات کی لالچ میں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی، بس گناہوں کی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ کی مدد سے رانی کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا اور رانی کو ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو ہمارے علاقے میں بازار تو بڑے معزز بن کر پھرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے، لیکن اندر سے وہ شیطان تھے۔ بہت سے لوگ عبداللطیف کی وجہ سے بے نقاب ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ لاوارث بچیاں جو رانی کے ڈیرے سے برآمد ہوئی۔ عبداللطیف کی وجہ سے وہ بچیاں قضاؤں کی اس دنیا سے محفوظ رہی۔ ان معصوم بچیوں کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ایسے بدبخت لوگ جو اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے نوجوان لڑکیوں کے عادی تھے، جب پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو اس طرح کے حرام افعال کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو شراب کے نشے میں تو نوجوان لڑکیوں کا رقص دیکھتے، پہلے ان کو نظروں سے نوچتے پھر ان کو جسموں کے ساتھ کھیلتے۔ عبداللطیف کو حکومت کی طرف سے بڑے انعام و کرام سے نوازا گیا، مگر عبداللطیف ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا۔ اس نے اس نرس کو فراموش نہ کیا جس کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو بے نقاب کیا اور ان معصوم بچیوں کو یتیم خانے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد عبداللطیف اس جوڑے کے پاس گیا جو اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عبداللطیف نے رو کر کہا تھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، ایک معصوم بچی کو جہنم کی آگ میں جلا کر کیوں چلے گئے؟ وہ دونوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کیا، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ان کو یتیم خانے منتقل کیا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ظالم انسان ہماری بیٹی کو ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ دے گا۔ عبداللطیف وہ معصوم بچی ان کے حوالے کی اور بہتے ہوئے آنسوں سے کہا اس کا خیال رکھنا، یہ کلی کہیں مرجھا نہ جائے۔ وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں عبداللطیف کے دل کا حال معلوم کر چکے تھے۔ بچے کی ماں نے عبداللطیف کو آواز دی اور کہا کہ بھائی میں ایک ماں ہوں اور اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آپ کا دل اس بچی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بھائی کو یہ بچی دے رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا، آج سے اس کے وارث آپ ہیں۔
عبداللطیف اس بچی کو سینے سے لگایا اور اپنے گھر لے آیا۔ عبداللطیف نے اس بچی کا نام صدف رکھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس نے بچی کو بڑے ناز سے پالا، خود محنت مزدوری کر کے صدف کو ہر عائش و آرام فراہم کیا۔ صدف سے عبداللطیف کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آدھی رات کو ایک بار صدف کو ہلکا سا بخار ہو گیا۔ ساری رات وہ سو نہ سکا، بار بار صدف کا بخار چیک کرتا اور ساری رات مصلی بچا کر اپنی بچی کی صحت کے لیے دعا کرتا۔ صرف وہ ابھی چھوٹی بچی تھی، وہ اس بات سے نا واقف تھا کہ اس کا باپ اسے کتنی محبت کرتا ہے، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوئی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی کہ اس کا اتنا اچھا باپ ہے جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ عبداللطیف نے ہسپتال کی وہ جاب چھوڑ دی کیونکہ ہسپتال مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سارا عملہ وہاں سے فارغ کیا گیا اور عبداللطیف اب وہاں جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کالج میں کنٹین پر جاب کرنا شروع کی۔ صرف ایک ذہین بچی تھی جو شروع سے ہی کلاس میں ٹاپ کر رہی تھی، مگر میٹرک کے بعد وہ جیسے ہی کالج میں پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کا باپ تو اسی کالج کی کنٹین میں ایک نوکر ہے جو کالج کے بچوں اور بچیوں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ یہ کالج بہت بڑا تھا اور مہنگا بھی تھا، مگر چونکہ میٹرک میں صدف نے اعلیٰ نمبر لیے اور پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اس لیے اس کالج میں اس کا فری میں ایڈمیشن ہوا اور ماہانہ وظیفہ بھی ملتا۔ یہاں امیر و کبیر گھرانوں کے لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ادھر آتے اور صدف کو ان کو دیکھ کر کافی متاثر ہوئی اور اس کے دل میں بھی اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش وہ بھی بڑی گاڑی پر آتی، مگر اب اپنے باپ کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا کہ وہ کالج کے لڑکیوں اور لڑکوں کو چائے اور سموسے پیش کر رہا ہے تو اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کالج کے پہلے دن اس نے اپنے باپ سے گھر جا کر کہا کہ بابا آپ کالج کی یہ نوکری چھوڑ دیں، کالج میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور اگر اس کو کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میں شرب سے پانی پانی ہو کر رہ جاؤں گی اور کالج میں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں رہے گا، لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ کالج کی یہ جاب چھوڑ دیں اور کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ عبداللطیف نے صدف سے کہا کہ بیٹی یہاں کنٹین میں ملازمت کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، میں کوشش کروں گا کہ کسی اور نوکری کا بندوبست ہو جائے، لیکن اس وقت میں یہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا، اور ہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ صدف کا والد کالج کی کنٹین میں ملازم ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کنٹین جاتی، اس کا والد سر جھکا کر اس کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جلدی جلدی واپس چلا جاتا۔ اس کا بہت دل کرتا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے، مگر وہ اس خوف سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں صدف ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے عبداللطیف سے کہا کہ آج صدف جب کالج سے واپس آئے گی تو میں اس سے بات ضرور کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر بھی ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ عبداللطیف ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ خدارا ایسا مت کرنا، اور خبردار تو نے صدف کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لیتی ہے اسی طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی۔ ڈاکٹر بننا اس کا سپنا ہے اور انشاءاللہ اس کا یہ سپنا ضرور پورا ہوگا۔ عبداللطیف کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لائیں اور اس نے کلاس میں ٹاپ کیا، نہ صرف کلاس میں ٹاپ کیا بلکہ پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ سڑکوں پر صدف کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علم کے لیے کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور تمام طالب علموں کو والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر اس موقع پر بھی صدف نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں۔ عبداللطیف نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی فکر ہونے کی ضرورت کی کوئی بات نہیں، میری وجہ سے تم شرمندہ نہیں ہوگی، یہ بات تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن صدف کو سٹیج پر بلایا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ شہر کی اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھی، مگر پرنسپل صاحب کی ساتھ والی کرسی پر جب صدف کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔
اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہے، وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ صدف کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تعارف کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا، ایک ایسی بچی جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 7 بچیوں کی جان بچائی، اور وہ بچی آج اس تقریب میں شامل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بچیوں کو عزت والی زندگی دی۔ اور پھر پرنسپل صاحب نے تعارف میں عبداللطیف کا وہ سارا واقعہ بیان کیا جو ہسپتال میں پیش آیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو جوان ہو چکی تھیں، ایک ایک کر کے وہ عبداللطیف کے سامنے جھک رہی تھی، اور عبداللطیف ان کے سر کا بوسہ لے رہا تھا، جبکہ شہر کے معزز لوگ عبداللطیف کے سامنے سلوٹ کر رہے تھے، اور وہ خود پرنسپل صاحب بھی ان کے سامنے جھک کر سلام کر رہے تھے۔ صدف بہت رو رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، لیکن صرف اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو بہت بڑا عظیم انسان تھا، مگر اس نے باپ کو پہچاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمیشہ اس کے میلے کپڑے ہی دیکھے اور اس کی حیثیت سے نفرت کرتی رہی۔ صدف نے انعام وصول کیا، لیکن اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ کھل کر رونا چاہتی، لیکن یہ جگہ موزوں نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور بے چینی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی عبداللطیف گھر میں داخل ہوا تو اس کو پیروں میں گر گئی اور داڑیں مار کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم میرا فخر ہو، اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ صدف کو زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا کہ انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے جانچنے کی کوشش نہ کرو، کسی کو بھی اپنے سے کمتر مت سمجھو۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔